زندگی میں اگر پریشانی کتنی آ جائے آپ پر، کتنی پرابلمز آ جائیں، آپ کو پرابلمز چاروں طرف سے گھیر لیں، وضو میں رہو، وضو میں رہو گے آپ کو فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ و حاجت کی پڑھ لینی ہے۔ آپ پھر کمال دیکھو یار، آپ کے کیسے معاملات جو خراب ہوئے میں، جو پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، وہ پریشانی آپ کو ایسے چھوڑ کر بھاگ جائیں گی۔ آپ جب وضو میں آ جائیں گے 70,000 فرشتہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ صلاۃ و حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جب آپ رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں تو یقیناً اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کا دیکھیں، یقیناً میں نے یہ الفاظ کیوں کہا کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ رب العزت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمیں کامل یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ تو ہی ہماری دعا کو سن رہا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو سن رہا ہے اور تو ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ہمیں پکا یقین ہے، اس لیے تو اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں ہم تجھ سے، اور ہمیں کامل یقین ہے ہم تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے اللہ، تو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ یہ جھوٹے جو بات کرنے والے لوگ ہیں، جھوٹے دلاسے دینے والے، تسلی دینے والے، اور جو غلط راستوں پر ہمیں لے کر جا رہے ہیں کہ یار اس چیز سے مانگ لو یہ تمہیں لا کر دے دے گا، اس چیز سے مانگ لو وہ لا دے گا، ہمیں معلوم ہے اللہ صرف تو ہی نواز سکتا ہے، ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔ مسلمان ہم لوگ ظاہر ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگ کوشش ہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار ہم کسی اس سے، یعنی کہ ابھی جو معاملات چل رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جاتے ہیں اور مزارات پر جا کر جس طرح سے دعا مانگتے ہیں کہ اب ان سے کہو کہ آپ یہ دعا اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہے ہو، آپ تو کہتے ہیں نہیں یار میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، اور کیا کہتے ہیں یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ اللہ سے دعا کریں گے میرے لیے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیں آپ وہاں پر جا رہے ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، آپ دیکھیں ان کو، آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ جو بندہ دنیا سے چلا گیا، پردہ فرما گئے، اللہ کے نیک بزرگ ہے، کوئی بھی میں ان کی بات کر رہا ہوں، اگر پردہ فرما گئے، پردہ کر گئے دنیا سے، تو آپ کیا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی ساری حاجت جو بھی ہے آپ کی وہ پوری کر دیں گے؟ آپ کی سوچ بہت زیادہ غلط ہو چکی ہے، ہماری سوچوں پر تالے لگ چکے ہیں، ہمارے دماغ پر تالے لگ چکے ہیں اس وقت۔ ہمیں یہ سوچ لینا ہے کہ دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگ جو انبیاء اکرام ہیں ان کے زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ جب بت تھے، جتنے بھی بت تھے وہ بہت سارے بت جو ہے وہ توڑے گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیوں، یہ بتانے کے لیے کہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ساری کائنات اس سے چل رہی ہے۔ یار ہم لوگ لیکن اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے، ہمیں اللہ سے مانگنے میں پتہ نہیں، ہماری سوچ جو غلط ہو چکی ہے کہ یار میں تو بہت گناہ گار ہوں اور میری دعا تو قبول ہوگی نہیں۔ پہلے اپنی سوچ بدلنی ہے، ہماری دعا لازمی قبول ہونی ہے، لازمی دعا قبول ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ جب استغفار پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفار پڑھنے سے ایسا ہو جاتا ہے بندہ کہ جیسے اس سے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو میں بتاؤں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑا غفور رحیم ہے، بڑا وہ محبت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ آپ کی اللہ تعالیٰ سے آپ جب بخشش طلب کرتے، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ ضرور سن رہا ہوتا ہے ہماری بات اور ہمیں معاف فرما دیتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، وہ اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ وہ آپ پر جب اپنی رحمتیں برسائے گا، آپ خود سوچیں جب آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، آپ جب اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں، آپ صلاۃ و حاجت پڑھ رہے ہیں، آپ مزے کی بات ایک اور بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ کو سکون ملے گا مل کر۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں یار ان کو سلام ہے، وہ بندہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں اور دل سے دعا مانگ رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آپ اگر یقین نہ ہے تو 7 دن تہجد پڑھو، آپ 7 دن لگاتار تہجد پڑھو، اور لیکن نیند لینے کے بعد، رات کا آخری پہر جو کہلاتا ہے، آپ اس میں نیند لے کر جب آپ اٹھیں گے آپ تہجد پڑھے، آپ دعا جو مانگیں گے آپ کی قبول ہوگی۔ آپ کو جو بھی دعا، جو بھی حاجت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، جو بھی آپ کی پریشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، جو بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے، جس نے بھی آپ کو تنگ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کر دیں اس کی۔
پھر دیکھیں کیسے معاملات سدھرتے ہیں. لیکن کامل یقین ہونا چاہیے. آپ یہ سوچو کہ یار میں نے دعا تو مانگ لیا, پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے. غلط. آپ نے یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی نہیں. آپ کو 100% آپ نے یہ سوچ لینا ہے, یہ مائنڈ میں بٹھا لینا ہے کہ یار میری دعا ضرور قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اور میں نے تو ایسے وقت میں دعا مانگی جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. میں تو مانگ رہا ہوں اللہ سے, اللہ کیوں نہیں نوازے گا مجھ سے. میں نے تو استغفار بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی. استغفار دیکھیں, استغفار کرنے کا طریقہ, استغفار جب آپ کر لیتے ہیں تو دل میں یہ عہد ہونا چاہیے کہ دل میں اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ میں آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا, آئندہ میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا جو گناہ مجھ سے ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ استغفار بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, اور استغفار کرنے سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے بے تحاشا. استغفار کی فضیلت کے اوپر میں نے بہت ہی بہترین ویڈیو بنائی ہوئی ہے, لازمی دیکھ لیجیے گا, میرے چینل میں موجود ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ صلاۃ و حاجت پڑھنے سے یا تہجد پڑھنے سے میری دعا قبول نہیں, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ غلط سوچ رہے ہیں. آپ کی سمجھ لیجئے, آپ کی عقل پر وہی بات کروں گا کہ عقل پر تالے لگے ہوئے ہیں. آپ نے صرف 7 دن کر کے دیکھو, اپنی جائز خواہشات مانگنا ہے, جائز خواہشات کی بات کر رہا ہوں. آپ مانگ کر دیکھو اللہ تعالیٰ سے, اللہ رب العزت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ضرور دعا قبول فرمائے گا. لیکن مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ میں آپ سب کا بھائی ہوں, اور میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں, اور آپ لوگ بھی میری ایک فیملی کی طرح ہیں. تو مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.